سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل اننی ہدانی ربی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھے تو راستہ دکھایا میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، دیناً قیماً، جو کہ مضبوط دین اسلام ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو یکسو ہونے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری عبادت، ومحیای ومماتی، اور میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہوں۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے توحید و رسالت کے، قرآن پاک کی حقانیت، عقیدہ آخرت کے بے شمار دلائل بیان فرمائے، کافروں کی بہت ساری باتوں کی تردید، ان کے اشکالات کے جوابات بھی ہوئے۔ آخر میں اب آپ علیہ السلام کو اللہ پاک حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ اور نظریہ واضح کر دیں۔ جیسے کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے، اس میں دلائل بھی دیتا ہے، مخالفین کے دلائل کا رد بھی کرتا ہے، پھر آخر میں جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے، بحث و مباحثے کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے بھائی میرا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، تمہارا دل چاہے تسلیم کرو، نہیں تو اپنی ڈگر پہ تم چلتے رہو، مجھے اپنے دین پہ چلنے دو۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عقیدہ، نظریہ، راستہ اور اپنی صراط مستقیم کو واضح کر دیں۔ چنانچہ فرمایا، آپ فرمائیں اننی ہدانی ربی، پکی بات ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں، مجھے میرے رب نے راستہ سجھا دیا ہے۔ کون سا راستہ؟ الی صراط مستقیم،
ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس راستے کا ہم سوال کرتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ تو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا دینا قیما، وہ مضبوط دین ہے۔ قیم قائم سے ہے، جس کا معنی وہ چیز جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے مضبوط ہو اور قائم ہو۔ تو وہ ایسا دین ہے جس کے دلائل بڑے مضبوط اور بڑے پکے، اور اپنی دلیل کے لحاظ سے وہ بالکل واضح اور قائم اور سیدھا دین ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ وہ ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا دین، مذہب اور ملت ایک ہی راہ ہے۔ فروعی احکامات میں کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہوا، اصول سارے انبیاء علیہ السلام کے ایک ہی رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جمیع انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ اللہ کے متعلق کیا رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اس میں کہیں تبدیلی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بھی اپنے اپنے وقت میں آئے، اللہ کے سچے برگزیدہ نبی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عقیدہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، حشر نشر، حساب کتاب، پل صراط، جنت یا جہنم ہے، اس میں کسی نبی علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو جو صحائف و کتب دیے، سب کی کتابیں، صحیفے اپنے اپنے وقت میں برحق تھے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ تمام عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے تھے، اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آج بہت سارے لوگوں نے دین کے اندر بہت ساری نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، اور ہر نئی بات ایجاد کرنے والا خود کو کیا کہتا ہے کہ پکا محمدی میں ہی ہوں، سچا مسلمان میں ہی ہوں۔ اسی طرح عرب کے مشرک بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے، اور ساتھ یہ بھی فخر سے کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دیتے، یا اللہ ہی مانتے، اللہ کا جز مانتے، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم پکے ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ پاک نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں، تو ملت ابراہیم پہ چلنے والے وہ ہم لوگ ہیں۔ اور ملت ابراہیم کیسی ملت ہے؟ حنیف۔ حنیف کہتے، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ ہوگا یک جائی۔ ایک بندہ ہوتا ہے ہر جائی، جہاں سے کچھ ملا ادھر کو ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے یک جائی، ایک کا بن کے رہنے والا، ایک کا بن کے رہنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ وہ ایک کے بن کے رہے ساری زندگی۔ ان کے دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام قطعی طور پہ مشرک نہیں تھے،
شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تم کیسے ابراہیمی ہو کہ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے اصولوں پر، ان کے دین اور ملت اور شریعت پہ جو گامزن ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، ختنہ کرواتا ہے، جنابت کا غسل کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہ شخص ابراہیمی کہلانے کا مستحق ہے. تو ملت ابراہیمی میں سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. پھر اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، پھر ختنہ کروانا، یہ بھی ملت ابراہیمی کا اصول ہے. اور جنابت کا غسل ملت ابراہیمی کا اصول ہے. فرمایا یہ شخص ہے جو ابراہیمی کہلانے کا مستحق ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو برملا توحید کا ڈنکا بجایا کرتے تھے. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے ان کو بتا دیں کہ میرا عقیدہ نظریہ کیا ہے. فرمایا آپ ان سے کہہ دیں ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی یا میری عبادت، و محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. علماء نے لکھا ہے صلاتی و نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، نسک حج کے اعمال کو بھی کہتے ہیں، اور نسک کسی بھی عبادت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں تینوں معنی ہو سکتے ہیں، میری نماز، میرا حج، میری نماز، میری قربانی، میری نماز، میری عبادت. عبادت میں نماز بھی اگرچہ داخل ہے، لیکن نماز کی اہمیت کی وجہ سے نماز کو الگ ذکر کیا. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے توحید کے دو درجے ہوتے، ایک ہے توحید فی العبادت، ایک ہے توحید فی التصرف. یہاں چار چیزیں بیان ہوئی، نماز اور عبادت. یہ دونوں چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. نماز اور حج ہو، نماز و قربانی ہو، یا نماز و عبادات ہو، ان کا تعلق عبادت سے ہے. اور جینا اور مرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تعلق تصرف سے ہے. جینا بھی اللہ کے حکم سے اور مرنا بھی اللہ کے حکم سے. تو گویا یہ بات اعلان کر دیں کہ عبادت کی توحید ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، تصرف کی توحید ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے. یعنی میں سجدہ بھی کروں گا تو صرف کس کے سامنے، اور اپنا کرتا دھرتا بھی مانوں گا تو صرف کس کو؟ اللہ رب العالمین. ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے. اللہ ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے. اس نظام کے چلانے میں اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اور جس طرح نظام کے چلانے میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اسی طرح سجدوں میں، رکوع میں، نظر و نیاز میں، دعا مانگنے میں بھی اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. معارف القرآن میں در منصور کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کو اپنا ورد زبان بنائے اور بار بار اس کو پڑھے، اپنا وظیفہ بنائے، اور دن میں بارہا اس بات کا اقرار کرے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی اس کا بار بار اظہار کریں. شیطان ہماری عبادات میں دخل اندازی کرتا ہے، ہمیں دوسروں کی طرف لے جاتا ہے، کہتا ہے جناب نماز پڑھیں گے لوگ خوش ہوں گے، نماز پڑھیں گے فلاں ہوگا.
ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارے سجدے، ہماری ساری کی ساری عبادات وہ صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین. اور اللہ وہ ہے لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک ساتھی نہیں. کائنات کے بنانے چلانے میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں. فرمایا یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے آپ اعلان کر دیں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں سب سے پہلا مسلمان. سب سے پہلا کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. ان اول ما خلقی، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور پیدا کیا. حدیث کا مفہوم یوں ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث مبارک کے الفاظ اگرچہ پائیدار طریقے سے ثابت نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا. اور جب ساری ارواح سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب سے پہلے جس روح نے رب کی ربوبیت کا اقرار اور اعتراف اور نعرہ لگایا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، وہ روح کون سی تھی؟ وہ روح مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. تو اس لحاظ سے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور اس امت کے لحاظ سے کہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے اس امت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اللہ کی ساری باتوں کو تسلیم کیا اور پھر امت تک پہنچایا. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے اقرار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی اونچی آپ سیٹ پر ہیں، اس کے باوجود آپ مانتے ہیں کہ میری عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو میں آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری عبادات بھی صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح فرمائے، اور جتنے عقیدوں کے اندر گڑبڑ والی چیزیں ہیں اللہ ہم سب کو ان سب سے محفوظ فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت